الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی. آمین. جی الہادی، ہم نے لاسٹ ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مبارک نام الہادی کیا تھا. ہوم ورک یاد ہے نا آپ سب کو؟ جی آپ کے ہینڈز ریزڈ ہیں. ثروت سلطانہ ماشاء اللہ. سابقون. فرحت مقصود اندر سابقون. ٹھیک ہے الحمدللہ. سب سے پہلے ثروت سے. ثروت ہوم ورک کیا تھا؟ باجی یہ تھا نا ہدایت کی ہمیں دعائیں مانگنی تھی. ہم نے مسنون دعاؤں میں سے الحمدللہ اس کو پڑھا ہر پورے ہفتے اور الحمدللہ پہلے بھی پڑھی الحمدللہ. الحمدللہ. کیا کون سی دعا مانگی آپ نے؟ میں زیادہ تر روز تو تقریباً یہ ضرور مانگتی ہوں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. آمین. بالکل یہ بہت ہی پیاری دعا ہے. کتنی سمپل ہے اور اس میں چاروں چیزیں جو ہیں یہ سمیٹ لی گئی ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ ہوم ورک پہ موو کرتے ہیں. ہم کسی اور ساتھی سے لے لیتے ہیں. نیکسٹ ہوم ورک ہمارا تھا فرحت مسعود. آپ بتائیے کہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. النور کا بتائیں. جی نہیں ہم الہادی کا ہوم ورک. اچھا دوسرا ہوم ورک تھا کہ نا جو ہے اس میں دعا تھی جو حضور پاک جو مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفو والغنی. اللہ میں تجھ سے ہدایت پرہیزگاری اور پاک دامنی اور دل کی مالداری چاہتا ہوں. اور اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. یہ دعائیں مانگی. الحمدللہ. شاباش. آپ نے دوسری دعا بھی ہمیں ریمائنڈ کرا دی.
بالکل. اور جو پہلی دعا آپ نے پڑھی تھی اس کو ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ٹھیک ہے, دعائیں الحمدللہ ہو گئی. اب ہم پریکٹیکل ہوم ورک پہ آ جاتے ہیں. جی سہرش انصاری آپ بتائیے. جی باجی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کس طرح سے ہدایت دی؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اور تب قرآن کے ذریعے جو ہے پہلا سبق انسانوں کو دیا کہ ہدایت تلاش کریں, اور جب ہدایت آ جائے گی تو پھر علم کے ذریعے عمل بھی آ جائے گا. اور اچھا بتایا ایک کہ سیکنڈ, کائنات. جزاک اللہ خیرن کثیرا. میرے خیال میں سوال شاید میرا واضح نہیں تھا. اس کو کس نے دوسرے اینگل سے لیا ہے جو کہ ہم نے سورۃ الاعلی میں پڑھا تھا نا, والذی قدر فہدا. جی اس اینگل سے, جیسے مخلوقات میں سے ہمیں آبزرو کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کس طرح سے ہدایت دی. جی تو کوئی اور ہم لے لیتے ہیں. فائزہ ملک. جی جی السلام علیکم. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ویریس طرح سے ہدایت دی. جیسے ہم لوگوں کو ایک تو ذہن کو ہمارے ہدایت دی جو ہم نے کام کرنے ہیں, ایمانی ہدایت کے علاوہ ہمارے فزیکل کام, اس کے علاوہ کچھ ایسے کام جن پر ہمارا اختیار نہیں ہے مگر ہمارے جسم کو سکھایا کہ کرنا ہے, مثلاً سانس انوالنٹرلی لینا ہے, پلک جھپکنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو ہدایت دیا, فیڈ کیا. شاباش, گڈ ایگزامپلس. ٹھیک ہے, ایک اور لے لیتے ہیں. فرزانہ طارق. جی باجی, میں نے یہ جانوروں کا لکھا, پرندے تھے نا ہدہد, جو پانی کا معلوم کرتا ہے, اور جو پرندے گھونسلے بناتے ہیں دھاگوں سے اور اس طرح, اور جو کوا ہے وہ گڑھا کھود کر اس کو دفناتا ہے, اور عنکبوت جو مکڑی ہے وہ کس طرح جال بنتی ہے اور اپنا شکار اس میں ڈالتی ہے. اور کچھ شکاری جو ہوتے ہیں, کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو اپنا شکاری کو دیکھ کر اپنا رنگ چینج کر لیتے ہیں, بدل لیتے ہیں. شاباش, ویری گڈ, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اور کوئی نئی بات. آمنہ وقاص. جی اس میں وہی جیسے مخلوق کو کس طرح اللہ تعالیٰ دیتا ہے, تو آج میں صبح ہی میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارے نا باہر جو ہے وہ 2 چڑیاں آ کے بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ ایک دوسرے کو رہنمائی کر رہی تھی کہ ہمیں دانا کہاں سے لینا ہے. اسی طرح بلبل بھی آئی اور انہوں نے وہاں پر گھر بنانا تھا, تو وہ گھر بنانے کے لیے ایک دوسرے کو آواز دے رہی تھی, بلا رہی تھی کہ ہم اس جگہ کو دیکھیں کہ یہاں پر ہم گھر بنا سکتے ہیں. مطلب اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی کس طریقے سے رہنمائی کرتا ہے رزق کو تلاش کرنے میں, گھر کو بنانے میں, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے رہا تھا. جی بالکل, الحمدللہ, ویری گڈ آبزرویشن. جی اور کوئی نئی بات. رخسانہ یاسمین. جی جیسے اللہ تعالیٰ نے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں وہ کس طرح دودھ میں دے, کس طرح وہ دودھ کو پیے, تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. یہ تو آپ کی کتاب میں بھی تھا نا. جی اور کوئی بشرا, بشر ہے. جی جی باجی, اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کی رہنمائی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں, اور ہم اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں, لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے, اور لیکن وہ گائیڈنس صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں راستے دکھاتی ہے. جس کی سب سے بہترین صورت جو نظر آتی ہے ہمیں دعائے استخارہ ہوتی ہے. یہ ہم نے پچھلی کلاس میں یہی بات کی تھی. اس کے ٹھیک ہے, وہ الگ رہنمائی وہ دوسری طرح کی ہے. ابھی ہمارا ہوم ورک ہم اسی پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو کس طرح سے ہدایت دی. آپ کو پتا ہے نا مخلوقات کے پاس عقل نہیں ہے. عقل کس کے پاس ہے؟ الحمدللہ انسان کے پاس, جو کہ اشرف المخلوقات ہے. باقی جو ہے مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سسٹمز جو ہیں وہ الہام کیے ہوئے ہیں, ان کے سسٹمز ڈیزائن کیے ہوئے ہیں, اور اسی کی وجہ سے وہ اس طرح سے بہیو کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو الحمدللہ کافی لوگوں نے ایگزامپل شیئر کیے ہیں. ہم اپنے کرنٹ لیسن پہ آ جاتے ہیں کیونکہ آج کے دونوں لیسنز بہت ہی خوبصورت ہیں اور بہت ہی غور طلب ہیں. النور, اللہ تعالیٰ کا نام النور. ٹھیک, پہلے ہم اپنی ریڈنگ کریں گے. ومن اسماء الحسنى عز وجل النور. جی پہلے ماریہ سے لے لیتے ہیں. جی باجی. ومن اسمائه الحسنى عز وجل النور. قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله امثالہ ہماری جی امثالہ جی باجی وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. شیء علیم، ٹھیک ہے، یہاں پہ اخفا نہیں ہوگا، شیء علیم، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ شہانہ سلمان، آپ نیکسٹ آیت پڑھیں۔ وقال الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. سورة الزمر آیت نمبر 69. الحمدللہ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ تسنیم جہاں۔ آمنہ اللہ وقاص تبارک و تعالی هو نور الذی نور نور قلوب العارفین بمعرفتہ قلوب العارفین بل عارفین بمعرفتہ والایمان بہ ونور افئدتہم ونور، یہ کیا ہے؟ ونور، ونوری ونور، ونور افئدتہم ونور اچھا ونور افئدتہم یہدایتہ بہدایتہ وهو الذي أنار السماوات والأرض فهو نور وحجابه النور وكلامه نور. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ جی آمنہ وقاص۔ عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. ربك قال نور أنا أراه. أخرجه مسلم. وهو سبحانه النور الذي يهتدي بنوره من في السماوات ومن في الأرض الذي بنوره يبصر ذو العماية وبهدايته يرشد ذو الغواية. نور السماوات والأرض من نور وجهه. آسنتی، بارک اللہ فیکی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ام حبیبہ۔ وهو سبحانه النور الذي تشرق الأرض بنوره يوم القيامة تشرق وليس من نور في السماوات والأرض إلا وهو خلق من خلق الله. خلق من خلق اللہ، ٹھیک ہے، جی ٹھیک، اور وہ لیسا من نورن ہے، نورن، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ آگے ہے سبت سلطانہ، جی جی باجی میں پڑھوں۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ النُّورُ الَّذِي تَشْرِقُ الْأَرْضُ بِنُورِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ مِن نُّورٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نورن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم دوبارہ سے پڑھیں لائنس کو، وَلَيْسَ مِن نورن، وَلَيْسَ مِن نُّورٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا وَهُوَ خَلْقُ من خلق اللہ۔ صحیح پڑھا؟ خلق من خلق اللہ، جی من خلق اللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ نیکسٹ جی فائزہ امجد۔ جی باجی، فهو سبحانه النور وهو خالق النور في السماوات والأرض والشمس والقمر والكواكب وغيرها. آسنتی بس آگے ہم لے لیتے ہیں بشرا سے، بشرا آزمی۔
فكل مخلوق في الكون من خلقه وكل رزق في الكون من رزقه وكل علم في الكون من علمه وكل رحمة في الكون من رحمته وكل کلو ہوگا نا، نور کلو كل رحمت وكل رحمة في الكون من رحمته وكل نور في الكون من نوره جی شاباش بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے حمیرہ طاہر. باجی وقد سمى الله عز وجل كتابه نورا فقال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. سورة تغابن ماشاء آیت نمبر 8. آگے بارک پڑھیں. اللہ فیک. بس الحمدللہ اتنا کافی ہے. الماس. وسمى رسوله صلى الله الماس یہ ہاں جی شاباش. وسمى رسوله صلى الله عليه وسلم نورا فقال سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. المائدہ 15. شاباش. ٹھیک ہے نیکسٹ ہے اسکا. وسمى الهداية للإيمان نورا فقال سبحانه أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. سورة الانعام 122. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی فرزانہ طارق. فسبحان النور الذي خلق النور وهدى إلى النور واحتجب عن خلقه بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أخرجه مسلم. جی ٹھیک ہے اخرجہ مسلم. آسنتی ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. ٹھیک ہے البدی کی بھی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں پہلے. اب ان لوگوں سے لے لیتے ہیں جنہوں نے ابھی تک ریڈ نہیں کیا. امتیاز قاسم. جی بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان النور الذي خلق النور وهدى إلى النور واحتجب عن خلقه بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم. جی باجی جی یہ ہم نے پوری کر لی نا ہم نے. یہ ابھی مکمل ہو گیا. البدی ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے. جی البدی. بسم الله الرحمن الرحيم. البديع ومن أسماء الحسنى عز وجل البديع. قال الله تعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سورة البقرة. وقال الله تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. سورة الأنعام. کنٹینیو کروں. شاباش. ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ سے لے لیتے ہیں صدف بھٹی. اللہ تبارک و تعالی هو البدیع الذی لا مثل له ولا شبیہ الاول قبل كل شيء الذي بدأ الخلق وبدأه وفطره على غير مثال سابق
السابق المنفرد بخلق السماوات والأرض وما فيهن. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. عبد المعید. وهو سبحانه البديع الذي أوجد المخلوقات كلها على غير مثال سابق، وهو خالق كل شيء ومبدع في غاية ما يكون من الحسن والجمال والخلق البديع. ما يكون من الحسن والجمال والخلق البديع الذي لم يسبقه إلى إنشاء مثله أحد. يسبقه لم يسبقه إلى إنشاء مثله أحد. ٹھیک ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے. نیکسٹ پڑھے، کون ہے آپ کے بعد؟ شافیہ. جی. وهو سبحانه بديع السماوات والأرض وكل ما فيهما الله خالقه وموجده ومبدعه وهو مالكه وموجده ومبدعه وهو مالكه. شافیہ اس کو دوبارہ پڑھیں. ومبدعه وهو مالكه وهو قاهره وقاهره وهو عبد له خاضع له وهو الغني عن خلقه جميعا وهم جميعا مفتقرون إليه. شاباش، آپ کا عربی کا ایکسنٹ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. جی ریشما. جی رخسانہ آپ کی ٹرن ہو چکی ہے، ریشما سے پہلے. جی نہیں، میں نے نہیں بھی پڑھا، میں پڑھ رہی ہوں. پڑھو. اچھا پڑھ ریشما. ریشما آپ سے بات میں اچھا آپ دونوں کی ہو گئی ہے. سمرین غلام، خیال میں کوشچن کا آنسر کیا ہوگا نا آپ نے شروع میں. جی سمرین غلام. فَهَلْ يَلِيقُ بِجَلَالِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْغَنِيُّ عَنْ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا كَمَا قَالَهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی نیکسٹ آپ پڑھ لیں. سدرا آپ پڑھیں. میں ریشما نے پڑھا. اچھا ریشما سے لے لیتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے ریشما آپ پڑھ لیجیے. وقالوا اتخذ الله، یہاں سے پڑھنا ہے. فسبحان الغنی. جی جی. فسبحان الغنی الذي خلق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء ولا يعجزه شيء وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سورة البقرہ آیت 118. بارک اللہ فیکم جمیعا. ماشاءاللہ آپ سب نے بہت اچھا پڑھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے زندہ کر دے. آمین. جی سورۃ النور کی آیت 35 پہ ہم آ جاتے ہیں. النور، لیسن النور ہے اور پیج نمبر 80 ہے. آیت نور پہ ہم آتے ہیں. بہت ہی زبردست آیت ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کا ترجمہ بتایا گیا ہے. پہلے ہم اس کے ورڈ میننگز دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب تک ہمیں ورڈز کے میننگز نہیں آتے ہوں گے تو ہم پھر اس آیت کو کلیئرلی نہیں سمجھ سکتے. کمشکات. جی کمشکات کے معنی کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی فائزہ ملک.
اچھا سروت سلطانہ، اچھا آپ کے سامنے مائک کیا؟ میرے خیال میں آپ بات کر چکے ہیں. باجی طاق میں رکھا ہوتا نا، طاق جو بنے رہتے. طاق، ٹھیک ہے. کمشکات کے معنی ہے طاق، ٹھیک ہے. مصباح کے معنی کیا ہے؟ بشرا آپ بتائیے. باجی چراغ. چراغ، ٹھیک ہے. زجاجہ کے معنی کیا ہے؟ سدرا آپ بتائیے. سدرا عرفان بتا دیں. شیشہ. شیشہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں اور کون سا لفظ آ رہا ہے؟ کوکب. جی، کوکب کے کیا معنی ہیں؟ سب کے ناموں کے آگے مائک زیادہ تر لوگوں کے آ رہے ہیں. جی، تارا. فائدہ آپ بتائیے. ستارہ. اچھا گڈ، الحمدللہ آپ سب کو ورڈ میننگ جس کے آتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ یہ کس چیز کی مثال ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں یہاں پہ؟ ایک مثال ہے نا، مثالوں سے بات بہتر سمجھ آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک مثال سے ہمیں کچھ سمجھایا ہے. کیا سمجھایا ہے؟ جی ہم لے لیتے ہیں سیرش سے. جی باجی، اس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا انسان کے دل کو تشبیہ دے کے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا دل کے اندر ہدایت دیتا ہے تو دل جو ہے روشن ہو جاتا ہے اور وہ ایک شیشے کے اندر بند ہوتا ہے. پھر اس کو روشنی دی جاتی ہے تو وہ جو ہے نا چمک اٹھتا ہے. اور جب وہ اس کے اندر علم اور ہدایت پوری طرح سے آ جاتی ہے قرآن و سنت کے ذریعے، تو وہ اس طرح سے جیسے چراغ کی طرح سے روشن اور وہ بھڑکنے لگ جاتا ہے، جس میں زیتون کے تیل کے سے مشابہت دی ہے. زیتون کا تیل، ٹھیک ہے، وہ قرآن اور سنت کا نور ہو گیا نا. زیتون کا تیل جس سے جو سپلائی ہے اس کو مل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آپ نے صحیح سمجھایا. اور شیشے سے کیا سمجھ آتا ہے؟ اب کسی اور سے ہم لے لیتے ہیں. فرحت مسعود. شیشے سے مراد یہ ہے کہ مومن کا دل ہے، جو مومن کا دل ہے وہ شیشے کی طرح چمک رہا ہے، کہ جیسے قرآن اور سنت کی تعلیم جو ہے وہ اس کا صاف ستھرا چشمہ ہے اس کے دل کا، جس میں وہ ہر چیز جو ہے نا وہ بالکل. لیکن مومن کا دل جو ہے نا وہ شیشے کے اندر ہے. یہاں پہ جو سمجھایا جا رہا ہے کہ چراغ جو ہے وہ شیشے کے اندر ہے. مومن کا دل تو چراغ ہو گیا، اور چراغ جو ہے وہ گلاس کے اندر ہے. تو وہ گلاس جو ہے جیسے ابھی آپ کی ساتھی نے بتایا نا کہ شیشے کے اندر ہے، تو وہ شیشہ کیسا ہے؟ شیشے کی بھی بتائیں کہ شیشے کے بارے میں کوئی اور بتائے گا؟ جی بشرا. شافیہ باجی میں بتاؤں؟ جی آپ بتا دیں شافیہ. باجی نے کہا تھا نا کہ جیسے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ شیشے کی طرح وداؤٹ اینی ڈاؤٹس ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے اپنے ایمان پر اور آخرت پر، اور جن چیزوں پر بھی اسے یقین کرنا ہوتا ہے اس کو پوری طرح اس کو یقین ہوتا ہے ان چیزوں پر. جی بالکل، اس میں کوئی شکوک نہیں ہے. وہ بالکل کلیئر ایز کرسٹل ہے، شائننگ، اسپاٹ لیس. اب دیکھیں شیشہ جیسے ذرا سا بھی اسپاٹ ہوتا ہے. آپ میں سے جو لوگ گلاسز پہنتے ہوں گے آپ دیکھیں کہ اگر اس چشموں کے اوپر کوئی دھبا ہوتا ہے ذرا سا بھی، تو ہمیں کیسا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے؟ دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں کتنی پرابلم ہوتی ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کا دل جو ہے وہ ایسا بنایا ہوا ہے چمکتا ہوا کہ اس کے اوپر بھی جو شیشہ ہے وہ بھی بالکل صاف ستھرا ہے، ٹھیک ہے. اور اس دل کے اندر جو سپلائی ہو رہی ہے وہ کس چیز سے ہو رہی ہے؟ کہاں سے ہو رہی ہے؟ قرآن اور سنت کے مبارک علم سے ہو رہی ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ لا شرقیت ولا غربیہ. جی کوئی اور بتایا اب اس کا آنسر؟ جی تسنیم جہان. باجی اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن دین کے معاملے میں کسی کی طرفداری نہیں کرتا، خالص اللہ کے لیے اس کی عبادت اور عمل ہوتا ہے. وہ ہر طرح کے تعصب سے پاک ہوتا ہے اور وہ صرف حقیقت کو بیان کرتا ہے. جی بالکل الحمدللہ. اور وہ جو ہے اس کا دل جو ہے وہ قرآن اور سنت کے نور سے ہر وقت چمکتا رہتا ہے، اور اس کو کوئی ایکسٹرا پھر کسی چیز کی پھر ضرورت نہیں ہوتی. یہ آگے جو آ رہا ہے نور ولو لم تمسسہ نار، جو اس کی بات ہو رہی ہے نا، اگرچہ نہ چھوئے اس کو آگ، تو بھی اس کا دل ایسا ہے کہ ہر وقت چمکتا ہی رہے گا.
اور پھر آگے اس کو آپ کنیکٹ کریں اللہ تعالیٰ کے نام الہادی سے جو ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آئے ہیں. کون سی آیت سے پتہ چل رہا ہے ادھر سے ہم مطلب اسے کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ آیت کے کس حصے میں وہ بات ہو رہی ہے؟ جی میں بتاؤں. صدا بشرا آپ بتا دیں. ٹھیک ہے باجی یہ یہاں پہ ہے نا نور علی نور یہدی اللہ لنورہ. یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں نور کے لیے، اور یہ نور ہمارے پاس وہی قرآن و سنت کا نور ہے. جی بالکل الحمدللہ. یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں. یعنی نور تو اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے کلام سے، مبارک کلام سے، نور والے کلام سے نور ڈال سکتے ہیں، مگر یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی اپنی چاہت ہے، کیونکہ وہی الہادی ہے. ٹھیک الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے. آمین. ہم نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، سورۃ الزمر آیت 69. کون سی جگہ کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں؟ جی کیا سب کے ناموں کے آگے مائکس آ رہے ہیں جو لوگ آنسر کر چکے ہیں؟ الحمدللہ آ رہے ہیں. اچھا کون سی، اچھا کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ اب سب کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہمیرا میں کا ہے بتاؤں جی قیامت کے بعد قیامت کے دن. ٹھیک ہے ہمیرا، ابھی ہمیرا سے لے لیتے ہیں ہم. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. شاباش. ٹھیک ہے کیا بات ہو رہی ہے کہ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ جی باجی یہ بتایا جا رہا ہے نا آیت میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نور سے زمین چمک اٹھے گی جس دن قیامت کا دن ہوگا. اور مطلب اللہ تعالیٰ کے نور کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور امال نامے کتاب کے امال نامے باجی بینا شاہ ان کتاب کی بات امال نامے دیکھیں، اس آپ کی ساتھی ہمیرا کی بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے جو ہے نا وَشَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ تعالیٰ کے نور سے زمین جو ہے وہ چمک اٹھے گی. ٹھیک ہے. اور پھر آگے اعمال نامے کی بات ہو رہی ہے کہ اعمال نامہ پھر رکھ دیا جائے گا، پھر انبیاء اور شہداء جو ہیں وہ بلائے جائیں گے. ٹھیک. اب ہم نیکسٹ پیراگراف. جی انبیاء ہم اور نیکسٹ، شہداء کو گواہی کے طور پہ لایا جائے گا نا، گواہوں کے طور پر. جی بالکل ان کو گواہوں کی طور پہ لایا جائے گا. ٹھیک. اب ہم نیکسٹ پیراگراف پہ ہم آ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی العارفین کس کو کہا گیا ہے؟ وجیہہ صابر بتائیے. اللہ کی ذات کو پہچاننے والے اور اس کی اللہ کی پہچان کرنے والے، دوسرے اس پر ایمان لانے والے. الحمدللہ. عارفین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کو کو پہچاننے والے، پہچاننے والے، اس کی جی معرفت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں عارفین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے. جیسے ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عارفین میں کر دیں. آمین. اور پھر یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو منور کرتے ہیں. کن دو طریقوں سے اللہ تعالیٰ دلوں کو منور کرتے ہیں؟ اب آپ کا جواب آئے گا جو آپ کہہ رہی تھی نا. جی اب ہم لے لیتے ہیں کن دو طریقوں سے اللہ تعالیٰ دلوں کو منور کرتے ہیں. حدیقہ. میں بتاؤں ریشما. دو چیز، اللہ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ پر ایمان. الحمدللہ بالکل. اس کے بعد آ رہا ہے ایک اور لفظ آ رہا ہے وَنَوَّرَ أَفْئِدَتَهُمْ بِهِدَایَتِهِ. اس افئدتہم کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ جی فائزہ ملک. ان کے دل، لوگوں کے دل. ان کے دل. اچھا اور کون سا لفظ آتا ہے عربی میں دل کے لیے؟ قلب. قلب آتا ہے. ٹھیک ہے صحیح. اچھا استاذہ نے کچھ ڈکشنری کی بات کی تھی اس لیسن میں. جی مصباح القرآن، مصباح اللغات. ٹھیک ہے. بالکل علوم کے لیے استاذہ محترمہ مصباح اللغات جو ہے وہ سجیسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ آپشنل ہوم ورک لے لیتے ہیں، اگر آپ لوگ دیکھ لیں گے اس لفظ کا مطلب افئدہ کا ڈکشنری میں، تو آپ سب کا فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ قلب اور افئدہ کا ڈفرنس ہمیں پتہ چل جائے گا. ٹھیک. تو یہ ہمارا آپشنل ہوم ورک ہے. پھر اس پیراگراف میں کن کن چیزوں کے نور کی بات ہوئی ہے جو ابھی ہم پیراگراف پڑھ رہے ہیں؟ جی ام حبیبہ. طاہرہ یاسمین. اچھا چلیں طاہرہ یاسمین آپ بتا دیجیے.
मैं सवाल समझी नहीं वैसे। इस आसमानों की पैराग्राफ में इस जमीन पैराग्राफ में किन किन चीजों की नूर की बात हो रही है? जी, आसमानों की बात हो रही है, जमीन की, और उसका अल्लाह ताला का हिजाब नूर है और उसका कलाम नूर है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, फिर इसके बाद हदीस आई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का तर्जुमा कौन करेगा? छोटी सी हदीस है इसमें। बुशरा आज़मी। जी, बुशरा, जी आप कर लीजिए। हजरत अबू ज़र से रिवायत है कि उन्होंने पूछा कि मैंने सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हल रअयता रब्बका, कि आपने देखा अपने रब को? काला, फरमाया, नूरुन अन्ना अराहु, वो तो नूर है, तो उनको मैं किस तरह से देख सकता हूँ या कैसे देख सकता हूँ अल्लाह ताला को? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नूर है, ठीक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा नहीं था। इस हदीस से तो हमें यही बात पता चल रही है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। अल्लज़ी बिनूरिही युबसरु ज़ुल अमाया व बिहिदायतिही यरशुदु ज़ुल गवाया। ज़ुल अमाया किसे कहते हैं? जी, सरबत फायदा मलिक। सिद्रा आप बता दें, आपके हाथ। नाबीना या अंधा। ठीक है, और क्या करते हैं अल्लाह ताला अंधों? ठीक है, कौन सा लफ्ज का बताया आपने? जुल अमाया। ठीक है, और दूसरा लफ्ज जो अभी मैंने कहा था वो क्या था? जुल गवाया। जुल गवाया, उसका क्या माने होते हैं? भटका हुआ, भटके हुए, ठीक है। तो अल्लाह ताला अपने नूर के साथ जो नाबीना है अल्लाह ताला उनको दिखाते हैं, और जो कि भटके हुए हैं अल्लाह ताला उनको राह रास्त पर लेकर आते हैं। आप में से कोई अपना रिफ्लेक्शन शेयर करेगा यहाँ पे? एक तरह से हम सभी कुरान पढ़ने से पहले क्या थे? जुल इमाया और जुल गवाया, है ना? अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह ईमान के साथ पैदा हुए हैं। कोई रिफ्लेक्शन यहाँ पे शेयर करना चाहेगा कि आपकी जिंदगी में नूर कैसे आया कुरान के साथ? अब वही वाले हैंड्स रेज हो खाली जो रिफ्लेक्शन शेयर करें। जी वजीहा, आप कह रही हैं? जी जी, मैं ये कह रही थी कि अभी अभी क्लास ली हमने उस्तादा की, अल्लाह की मार्फत की, तो असल में हम मुसलमान तो थे बाय बर्थ, लेकिन हमें सही मायनों में अल्लाह की पहचान ही नहीं थी कि अल्लाह है क्या, कि उसके नूर से हमारे दिल, हमारे ज़मीन और आसमान की जितनी चीज़ें सब रोशन है, जिसकी वजह से हमें सही हिदायत मिलती है, सही तरीक़े मिलते हैं, सुन्नत के तरीक़े, किस तरीके से हम अपनी लाहेअमल ज़िंदगी को गुजारें। तो अल्लाह के नूर से ही हमें पता चला है, कुरान और सुन्नत को पढ़ के गौर करके हमें पता चला है, अल्लाह की कायनात पे गौर करके अल्लाह के बारे में फिर यकीन और मोहब्बत बढ़ती है उसकी कायनात पे गौर फिक्र करके, उसके कुरान पे गौर फिक्र करके। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और कोई रिफ्लेक्शन का मतलब जी, मैं ये होता है बिल्कुल कि हम क्या थे और हमने कुछ पढ़ा तो हम कुछ और हो गए, हमारे अंदर जो तब्दीली आई। अगर कोई शेयर करना चाहे, जी अस्का। जी, ये क्लास जो है ना फिकुल कुलूब की, ये उसमें कोविड में शुरू हुई थी ना जी, तो तब जो है इतना डिप्रेशन था और मैं तो बहुत ज़्यादा अपसेट थी और बिल्कुल फजूल बातों में और सोचों में इतनी यानी कि डिप्रेस हो जाती थी। जब ये क्लास शुरू हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में जिस तरह वाकई अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी है और जुल गवाया से यानी कि हिदायत की तरफ लेके आए हैं कि अब इतने यानी लेजीनेस ख़त्म हो गई है और आप इतने पंक्चुअल हो जाते हैं और टाइम को भी मैनेज करते हैं और कुछ सीखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकी। और कोई? जी मैं बुशरा मैं शेयर करूँ यहाँ पे? जी, बुशरा से ले लेते हैं, ठीक है। जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह जब से फिकुल क्लब क्लास स्टार्ट हुई है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो इस तरह के हमारे पास जब भी थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम होता है ना तो मेरे फौरन कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा अपना लेसन कर लूँ। जिस तरह ये पिछले 2 वीक्स में मैं बहुत ज्यादा बिजी थी वीकेंड पे भी, लेकिन मैं जैसे ही घर वापस आती थी और मेरे पास कोई 10-15 मिनट भी होती थी ना, मैं बुक लेके बैठ जाती थी क्योंकि मुझे फिक्र होती थी कि मैंने अपना लेसन कंप्लीट करना है और जब कंप्लीट करूंगी तो ही क्लास में आपके साथ पार्टिसिपेट कर सकूंगी। ये चीज जो थी ना, यानी कि हमें अपना मकसद समझ आ गया कि पूरे वीक में हमें इंतजार रहता है, जो जो टाइम बचता है उसमें हम इसको मैनेज कर लेते हैं।
कम से कम मुझे तो ये लगता है। और उसकी वजह ये होती है ना, जितना कुछ पढ़ रहे हैं ना, मौके के हिसाब से हमारे जहन में चीजें भी आती हैं। जिस तरह अल-फलाह पढ़ा था, उसमें फिर जब मैं छोटी बेटी को कुरान पाक पढ़ाती थी तो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था उसको पढ़ने में। मैंने क्या किया, छोटी सी चिट पे लिख के ना उसके सिपारे के अंदर जहाँ उसका लेसन होता है वहीं रख लिया, और जब मैं वो पढ़ती हूँ साथ में उस दुआ के साथ मैं कहूंगी ये भी वर्ड हम पढ़ेंगे, वो माशाल्लाह उसको भी याद हो गया। अब जब मैं मेरे ज़हन में ना आ रही तो वो मुझे याद करवा देती। ये चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला की तौफीक है जो हमें ये मिल रही है, अल्लाह ताला का एहसान है हमारे ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। और आप देखिए आपके अंदर खुद जो है, आपके अंदर यकीन आ गया है ना, हमारे यकीन की हमारे अंदर पुख्तगी आ रही है, अल्लाह ताला के ऊपर जो है ईमान में पुख्तगी आ रही है, यकीन हमारा बढ़ रहा है। तो जब वो यकीन हमारे अंदर जो बढ़ते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे जो इर्द गिर्द, हमारे घर वालों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे शागिर्दों के अंदर, हमारे साथियों के अंदर, वो सारा का सारा जो है वो यकीन ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं अपने लेसन पे। हम आते हैं, उस्ताजा ने बताई थी 4 टर्म्स यूज करी थी कि अल्लाह ताला के अस्माओ सिफात के साथ 4 चीजें जो हैं हम नहीं कर सकते। कौन सी 4 चीजें हम नहीं कर सकते जी? किससे लें? जी आप करिए। जी इसमें जो है हम लोग तहरीफ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग, और इसमें हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, एंड वी कैन नॉट डिस्क्राइब एंड वी कैन नॉट कंपेयर। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। 4 चीजें नहीं कर सकते हम। एक तो है हम तमसील नहीं कर सकते। तमसील का मतलब है हम अल्लाह ताला की मिसाल नहीं दे सकते। ठीक है, आप सब समझते हैं कि हम किस तरह से मिसाल नहीं दे सकते अल्लाह ताला की। फिर हम तकीफ नहीं कर सकते, हम कैफियत नहीं बता सकते ना अल्लाह ताला की जो सिफात हैं। जैसे यहाँ पे हम नूर पढ़ रहे हैं तो हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसकी कैफियत नहीं बता सकते कि वो नूर कैसा है, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है ना ये चीजें। फिर क्या है, तहरीफ नहीं कर सकते, यानी हम खुद से अपने बदल नहीं सकते। अगर अल्लाह ताला ने नूर फरमाया है और हदीस कुरान और सुन्नत दोनों में नूर का लफ्ज आ रहा है, हम उसको खुद से चेंज नहीं कर सकते, हम उसको लाइट नहीं कह सकते, ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। हम नूर नूर ही कहेंगे, नूर नूर ही है। ठीक है, और क्या हो गया, हम तातील नहीं कर सकते। तातील होता है हम अल्लाह ताला की अस्मा और सिफात को सारी की सारी जो कि अल्लाह ताला ने खुद बताई है हमें कुरान और सुन्नत में, हम उनको वैसे का वैसा लेंगे। हम उनमें से कोई भी सिफत को हम खुद से छोड़ नहीं सकते, हमें उसको लेना है। यस, मेरे रब ने कहा है तो ये सिफत जो है ये मेरे रब के अंदर है। ठीक, इंशाअल्लाह ताला हम जब आप लोग अकीदतुल वासितिया पढ़ेंगे या आप में से जिन लोगों ने पढ़ा हुआ होगा तो और इंशाअल्लाह इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब इस लेसन में आगे 3 चीजों को जो है नूर कहा गया है। कौन सी 3 चीजों को नूर कहा गया है? पेज 81 पे हम आ जाते हैं जी। अच्छा, किसके नाम के आगे माइक नहीं है? सहरिश, आप बताइए। जी बाजी, इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी किताब को नूर कहा है, उसका नाम किताब रखा है। अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है कि उनका नाम अल्लाह ताला ने नूर रखा है। और जो अल्लाह ताला ने बंदे को जो नूर दी, जो हिदायत दी है वो असल में ईमान नूर है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम लास्ट हदीस पे हम आ जाते हैं जो लेसन के एंड में है। इसमें किस चीज पे सारा का सारा फोकस है? आप में से कौन बताएगा? सदफ भट्टी, आप बताएंगी? या कोई और? फोकस किस चीज पे है? फरत मसूद, उम्मे हबीबा, आप जी, बता दें। अमाल पे है, अमाल पे है। अमाल पे है। और क्या क्या आपको डर लगा ये हदीस सुनकर और जी पढ़कर? जी जी क्या वही डर लगा? कि छोटे छोटे अमाल भी जैसे जो दिन में किए हैं वो भी अल्लाह को जाहिर है, जो रात में किए हैं वो भी अल्लाह को पता है, और उससे कोई हिजाब नहीं है, तो जी, हमें इसमें अपने अमाल की फिक्र। ये बात बहुत डराने वाली है ना कि अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं। युरफाउ इलैहि अमलुल लैल क़ब्ल अमलन नहार, रात में किया हुआ अमल चला जाते इससे पहले कि हम दिन का अमल करें, ऊपर चला गया है। वह अमलुन नहारी, और दिन में किया हुआ अमल, जैसे अभी हम एक अमल कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, तो वह अमलुन नहारी क़ब्ल अमलिल लैल, और दिन का अमल जो है वो रात के अमल से पहले
اوپر چلا جاتا ہے. تو عمل کس کے لیے خالص ہونے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے کے نا, لیے. تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار حاصل ہو, ہم اللہ تعالیٰ کے چہرے کے نور سے لطف اندوز ہو سکیں انشاءاللہ جنت میں. جی, اور اس لیسن سے کیا آپ نے اپنے لیے کیا لیسن نکالا ہے؟ 2 لیسنز تو لازماً ہم میں سے ہر کوئی اس لیسن میں سے نکال سکتا ہے. جی کون بتائے گا؟ جس کا میں نے نام نہیں لیا ابھی تک. جی بشرا آپ بتا دیں. باجی سے اس میں نے جو اپنے لیے لیسن لیا کہ ہمیں اندھیروں سے نکلنا ہے. قرآن کو پڑھنے کے بعد میرے اندر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے عمل کرنے کے لحاظ سے. شاباش, الحمدللہ. ٹھیک ہے, ہمیں خود نکلنا ہے اندھیروں سے, اور جو ہے شک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور سیکنڈ لیسن تسنیم جہاں آپ بتا دیں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے استاذہ نے یہ بھی بتایا تھا نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ بصیرت یا وہ آنکھ نہیں دی کہ کوئی انسان اس کو دیکھ سکے. جیسے حضرت موسیٰ کا بھی واقعہ ہے, ان کا بھی جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ نہیں دیکھ پائے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہ نگاہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو دیکھ سکیں, اور وہ قیامت والے دن انشاءاللہ وہ ہم کو ملے گی کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ اجازت دے گا پھر وہ قیامت میں اس کا دیدار کر سکیں گے. ٹھیک ہے, ہم لیسن پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک آپ کی ساتھی نے کہا کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو نور میں لے کر آنا ہے نا. ٹھیک ہے, اور دوسرا لیسن کیا نکالیں گے جو کہ بہت اہم ہے؟ سائمہ باجی میرے کو جی باجی اس میں سائمہ میں سے لے لیتے ہیں, سائمہ نے بات نہیں کی ابھی تک. جی باجی اس میں یہ سبق لینا چاہ رہی تھی, اپنا لیے لیا ہے کہ ہمارے عمل کا معیار کیا ہے. جیسے ہم کس معیار کا کام کر کے ہم اللہ کے آگے پیش کر رہے ہیں. ہم اپنے لیے جب دنیاوی معاملات میں اپنے مہمانوں کے لیے جب ہم کچھ چیز پیش کرتے ہیں, استاذہ نے مثال دی تھی, تو کتنے اچھے طریقے سے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ کے آگے اعمال کو پیش کرتے ہیں تو بس ہم ایسے ہی جلدی کر کے, جیسے ہماری ہے کہ ہم فوراً سے کر کے جیسے کام ختم کرنا ہے, تو ہم اس کو کتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں اس کو پیش کرنے کا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ لیسن نکالا کہ آپ اپنے کاموں کو بیوٹیفائی کریں گے اللہ تعالیٰ کی خاطر, کیونکہ ہمیں کسی چیز کو بیوٹیفائی کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو نور میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے چہرے پہ بھی اگر ہم ہائی لائٹر لگائیں میک اپ کے اوپر تو کیا ہوتا ہے, چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے نا, شائننگ آ جاتی ہے. تو کیا ہے کہ کاموں کو بھی ہم اپنے بیوٹیفائی کریں. ٹھیک ہے, ایک اور لیسن دیکھیں, خالی ہمیں خود تو نور میں نہیں رہنا نا, دوسروں کو بھی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. میں غزالہ بات کروں. جی میں السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے, آمنہ وقاص بات کر رہی ہیں, اور دوسرا کون کر رہے ہیں؟ غزالہ. پہلے غزالہ سے لے لیتے ہیں. جی غزالہ. ایک چیز جو مجھے آتی ہے خوبصورتی کے معیار سے, کہ دیکھیے جو بھی ہم عمل کرتے ہیں, چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں چاہے قرآن پڑھ رہے ہیں, وہ اس کو شکل دی جائے گی. تو جس طرح ہم آج اس کو کریں گے پڑھیں گے, وہی شکل اس کو ملے گی نا. یعنی کہ ایک شخص کو میں نے پڑھی تھی کہ وہ جو بری شکل میں ایک دم آئیں گے تو کہیں گے کہ یہ کیا ہے, تمہاری نماز ہے. ان کا یہ میری جیسے پڑھتے تھے ہر معاملے میں ہمیں خوبصورتی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق لانی ہے, نیک نیتی کے ساتھ, دکھاوے ریاکاری کے بغیر. وہ خوبصورت ہوگا اور اسی شکل میں وہ ہمیں ملے گا. اور دوسرے جو ریاکاری کے ساتھ کام کریں گے. غزالہ ٹھیک ہے, الحمدللہ ہو گیا. یہ پوائنٹ آپ نے جو کہا ہے نا, یہ ہم نے کور کر لیا ہے. اب دوسروں کو بھی ہمیں نور میں لے کر آنا ہے, اپنے ماحول میں نور کو سپریڈ کرنا ہے اللہ کے اذن سے, وہ اس طرح سے کہ ہم بھی آگے جو ہے لوگوں کو بتانے والے بن جائیں. جو ہدایت ہم گین کر رہے ہیں نا, اس کو ہمیں آگے ٹرانسفر کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. نیکسٹ لیسن پہ ہم آ جاتے ہیں البدیع. اس کے اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں. میں آپ کو ہوم ورک اس کا ایک سیکنڈ آپ میری بات ذرا سا سن لیں. ہوم ورک آپ کو دے رہی ہوں میں, آپ کو بہت فائدہ کرے گا یہ ہوم ورک. سورۃ الحدید کھولیے گا اور اس میں سے آیات جو ہے وہ پڑھیے گا. آپ لوگوں میں سے بعض نے ہو سکتا ہے تدبر میں بھی کی ہوئی ہوں گی. بہت ہی خوبصورت لیسن ہے تدبر کے, سورۃ الحدید کے. اسپیشلی آپ دیکھیں اس میں ان آیات کا ترجمہ جو ہے آپ پڑھیے گا بلند آواز سے. آیت نمبر 9, آیت نمبر 12, آیت نمبر 13, آیت نمبر 19, آیت نمبر 28. ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری جو ہے یہ نور سے ریلیٹڈ ہے.
ٹھیک, آپ کو انشاءاللہ تعالی گروپ پہ بھی بھیج دیا جائے گا. ہم اگلی البدی پہ ہم آ جاتے ہیں کیونکہ اب ٹائم ہمارے پاس کم ہے. جی البدی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. البدی کے معنی جو ہیں چیٹ پہ بھیجیے پلیز. الحمدللہ آپ سب صحیح جواب دے رہے ہیں. نئے سرے سے پیدا کرنے والا, ایجاد کرنے والا اللہ تعالیٰ کا نام ہے البدی. ٹھیک ہے, اس لیسن میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی البدی کیسے ہیں. فرسٹ پیراگراف پہ آ جائیے. 4 پوائنٹس بتائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ البدی ہیں. کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی سیم ہینڈز جو آپ لوگوں کے ریزڈ ہوتے ہیں. اتنا آسان ہے, صرف آپ کو کتاب میں سے بتانا ہے. جی کون بتائے گا؟ جی صدف آپ بتا دیں. میں بتاؤں ریشما؟ ریشما چلے آپ بتا دو. ریشما میں بتا اللہ تعالیٰ البدی ہوئی ہیں جن کی کوئی مثال نہیں اور نہ کوئی شبیہ ہے مشابہت والی, اور ہر چیز سے پہلے ہی جس نے ایجاد کیا خلق کو اور اس کا آغاز کیا اور پیدا کیا اس کو اس کی پچھلی مثال کے بغیر, اور جو اکیلا ہے اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور جو ان میں سے ہے. شاباش. ٹھیک ہے, 4 چیزیں آ گئی جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ البدی ہے. ٹھیک ہے, استاذہ نے اس نام کو ایسے نام جیسے یہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا نام ہے البدی ہے, اس کو کیا کہا تھا کہ ایسا نام پڑھ کے ہمارے اندر کیا آنا چاہیے؟ میں کوئی بتاؤں؟ نیا ہاتھ, کوئی اور جس نے ابھی تک آنسر نہیں کیا ہو؟ اچھا ام حبیبہ سے لے لیتے ہیں. جی اللہ کی پہچان آنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی پہچان تو الحمدللہ آ رہی ہے نا پڑھنے سے. اور کیا جی جی کیا آتا ہے دل کے اندر جب ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ البدی ہیں؟ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں, کتنے بڑے بڑے آسمان اور زمینوں کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کر سکتے ہیں. میں بتاؤں؟ جی بتائیے. اللہ کی قدرت اور پاور کو ظاہر کرتا ہے نا, کہ کوئی کر ہی نہیں جی سکتا بالکل, دوبارہ پیدا. تو یہ محسوس کریں اب آپ. ٹھیک ہے, ہم سب کو یہ نا اللہ تعالیٰ کا نام البدی, ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہم پکارے اللہ تعالیٰ کے نام البدی سے, اور اس کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کتنی قدرت ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ کا قوت غلبہ ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک, پھر اور کیا اس میں اسپیشل اور کیا بات آئی تھی اس چیپٹر میں, اس لیسن میں؟ کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے گا اس میں سے؟ میں بتاؤں. جی فرحت آپ بتا دیں. اس میں قلب کے متعلق بہت بیان کیا تھا سزا نے کہ بھئی 2 چیزیں ہیں اللہ تعالی دلوں کو برباد کرتی ہیں, ایک شبہات اور دوسری شہوات. جیسے ایک شبہات ہوتا ہے, جیسے ہم لوگ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو اس کی جو ہے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ بھئی یہ چیز ہم غلط ہے, پتہ نہیں یہ صحیح ہے نہیں ہے. اور شہوات اس میں دنیاوی ساری چیزیں شامل ہیں. اور نا ہمیں یہ قرآن پاک پہ مکمل بھروسہ کرنا ہے اور عمل کرنا ہے. شبہات کو کم کرتا ہے اور دنیا کی باتیں اور دنیا کی ساری چیزوں کو نا شہوات جو ہے وہ اس میں وہ ہے, تو یہ دلوں کو دونوں چیزیں برباد کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ. یہ جو آپ نے کہا ہے نا یہ اسی سے کنیکٹڈ تھا, اللہ تعالیٰ کے نام النور سے کنیکٹڈ تھا کہ دلوں کے اندر جب شہوات اور شبہات ہوتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ پوری طرح ہمارے دلوں کے اندر آ کے جمتا نہیں ہے. ٹھیک, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی خاص بات آئی تھی پچھلے لیسن میں, وہ بھی ہم نے ڈسکس نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے, کیا کہا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کہا جا سکتا. ایک چھوٹی سی لائن میں شیئر کر لیں, پھر آپ کا کوئز کا ٹائم ہو گیا ہے. بشر و نور نہیں, نور من نور اللہ, نور من نور من نور اللہ.
ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود نور ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کیا ہے کہ وہ شرک کا دروازہ پھر کھول دیتا ہے. نور من اللہ تو کہہ سکتے ہیں، نور من نور اللہ جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اوور ٹو یو شفا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، آپ کیسی ہیں میم؟ ٹھیک الحمد للہ. اچھا، آپ کے ساتھ جو ہے ہم نے ایک ای بکلیٹ شیئر کی تھی اور لیکچر کا لنک بھی شیئر کیا تھا، اور آپ سب نے جو ہے اس کو سننا تھا اور پڑھنا تھا. تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب نے جو ہے اس کو گو تھرو کیا ہوگا اور ضرور دیکھا ہوگا کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ماہ رجب اور شب معراج کی کیا اہمیت اور حقیقت ہے. تو چلیے اب آپ کا علم کا جو ہے امتحان لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طریقہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتا دوں. آپ کے سامنے اسکرین پر ایک ایک کر کے سوال آتے جائیں گے کچھ آپشنز کے ساتھ. آپ نے سوال کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، آپشنز میں سے صحیح آپشن کا انتخاب کرنا ہے اور پھر آپ نے نیکسٹ تک آتے جانا ہے. لاسٹ کویسچن پہ انشاءاللہ آپ نے سبمٹ کرنا ہے. آج کے کوئز 4 میں آپ کے 16 کویسچنز ہیں، تو ہم اس کو 8 کویسچنز کو جو ہے وہ 2 راؤنڈز میں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. سوال آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں. کویسچن نمبر 1 کو دیکھیے. رجب اسلامی مہینوں میں سے ڈیش مہینہ ہے؟ 6واں مہینہ ہے، 7واں مہینہ ہے یا پھر 8واں مہینہ ہے؟ سوال نمبر 2 کو دیکھیے. اسلام نے ماہ رجب میں کسی خاص عبادت کا حکم آپشن 1 نہیں دیا ہے، آپشن 2 دیا ہے، آپشن 3 کرنے کا اجر کا باعث قرار دیا ہے. کویسچن نمبر 3 دیکھیے. خصوصی طور ماہ رجب میں بکری کی قربانی کرنا اور اس کی کھال کو درخت پر ڈالنا آپشن 1 گھر میں برکت کا باعث ہے، آپشن 2 نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نہ صحابہ کا عمل ہے. سوال نمبر 4 کو دیکھیے. تمام علماء نے اجماع کے ساتھ ماہ رجب میں خصوصی نماز صلاۃ الرغائب کو ڈیش قرار دیا ہے. آپشن 1 نیکی کا کام، آپشن 2 موضوع یعنی من گھڑت. سوال نمبر 5 کو دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں ڈیش عمرہ ڈیش. اس میں 2 فل ان دا بلینکس ہیں، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے گا کہ کون سا اس میں سے آپشنز جو ہیں وہ بہتر ہیں. سوال نمبر 6 کو دیکھیے. 27 رجب کو خصوصی روزہ رکھنا مسنون ہے یا مسنون نہیں ہے؟ کویسچن نمبر 7 کو دیکھیے. اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی صدقہ و خیرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے یا پھر گنجائش ہے؟ کوئز 1 کا لاسٹ کویسچن دیکھیے. قرآن و سنت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں کنڈوں کا اہتمام کیا جاتا تھا، اکثر کیا جاتا تھا یا پھر کبھی نہیں کیا گیا؟ جی، تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارے فرسٹ پول کے جو کویسچنس ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کچھ ساتھی جو اٹیمپٹ کر رہے ہیں. جب تک وہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں آپ میں سے ذرا ہاتھ اٹھا کے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کس کو جو ہے وہ سارے مہینوں کے جو اسلامی مہینے ان سب کے نام آتے ہیں. اچھا، معید نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہے. اوہ ماشاء اللہ، بہت سارے ہاتھ آ گئے ہیں. اچھا چلیں عبدالمعید سے پوچھ لیتے ہیں، تب تک باقی سارے ساتھی جو ہیں وہ اپنے کویسچنس جو ہیں ان کو اٹیمپٹ کریں. جی عبدالمعید. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج.
اچھا چلے کوئی بات نہیں، ہم ایسا کہتے ہیں وردہ خالد سے کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے سنائیں اور اس کو کمپلیٹ کریں، آپ سب ساتھ ساتھ کام کریے گا. جی وردہ خالد. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو کتنے ہیں مہینے اسلامی کیلنڈر میں؟ جی وردہ آپ ہی بتائیے کتنے مہینے ہیں؟ جی 12. اچھا یہ بتائیں کہ اس کی تعداد ہمیں کس نے بتائی کہ یہ 12 مہینے ہیں؟ چیٹ میں بھی بتا سکتے ہیں جو ساتھی مائک پہ نہیں ہے. سیرش انصاری نے سب سے پہلے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ 12 مہینے ہیں، قرآن میں ہمیں ملتا ہے اس کا. اچھا چلیں اب یہ مجھے بتائیں گے اب کون سا مہینہ مجھے لگتا ہے آج سٹارٹ ہو گیا ہے، کون سا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے؟ جی بالکل سنم قرآن میں شعبان. جی اور شعبان کے بعد اب نیکسٹ کون سا ہے موسٹ اویٹڈ منتھ؟ رمضان. اچھا یہ بتائیے کہ کتنے حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ کیا تعداد ہمیں پتہ چلتی ہے؟ 4 ہیں. اچھا اور 3 تو بالکل ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں اور ایک جو ہے وہ ذرا سا علیحدہ ہے رجب، جس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں. بالکل چلیے جی ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے ریزلٹس رہے. جی اسکرین پر دیکھیے آپ سب. پہلا سوال ہم نے آپ سے پوچھا تھا، میں اب جواب پڑھتی جاؤں گی اور اس کو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے کہ رجب اسلامی مہینوں میں سے 7واں مہینہ ہے. تو 75% ساتھیوں نے صحیح جواب دیا اور کچھ نے کہا 10% اور کچھ نے کہا کہ 15% نے کہا کہ 8واں مہینہ ہے. تو جناب یہاں لگ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مہینوں کے نام اور آرڈر یاد نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، موقع ملا ہے اس کو یاد کریں. سوال نمبر 2 خود دیکھیے کہ اسلام نے ماہ رجب میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا ہے. اللہم بارک. 100% ساتھیوں نے یہ جواب جو ہے وہ سلیکٹ کیا اور مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ واقعی ہمیں ماہ رجب میں کسی خاص عبادت کے بارے میں سنت سے نہیں پتہ چلتا. آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 3 کو دیکھیے. خصوصی طور ماہ رجب میں بکری کی قربانی کرنا اور اس کی کھال کو درخت پر ڈالنا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نہ صحابہ کا عمل ہے. ٹھیک ہے. 2% ساتھی کہتے ہیں کہ گھر میں برکت کا باعث ہے، تو بالکل یہ غلط ہے. یہ جو رسم تھی یہ دور جاہلیت کی رسم ہے اور ہم نے اس کو بالکل بھی جو ہے نہیں دہرانا انشاءاللہ. آگے دیکھیے سوال نمبر 4 کو. تمام علماء نے اجماع کے ساتھ ماہ رجب میں خصوصی نماز صلاۃ الرغائب کو موضوع من گھڑت قرار دیا ہے. تو الحمدللہ 97% ساتھی جو ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں. کچھ 3% ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے. تو نماز پڑھنا بے شک نیک عمل ہے، لیکن خاص طور پر اگر آپ اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے تو اس میں ہے کہ اس رکعت میں یہ پڑھنا ہے، پھر اتنی دفعہ پڑھنا ہے اور اس دن پڑھنا ہے. تو ایسا کوئی عمل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے نہیں ملتا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5 کو دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ ادا نہ فرمایا. تو 83% ساتھی جو ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں اور 15% کہہ رہے ہیں کہ نہیں اکثر ادا فرمایا. تو اس بارے میں ہمیں حدیث بھی ملتی ہے حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہا جو بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رجب میں، کیونکہ آپ دیکھیں گے جیسے رجب کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو بہت کثرت سے جو ہے سب عمرے کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور کچھ اعمال جن کا ہم نے دیکھا کہ یہ نماز ہے، صلاۃ الرغائب ہے، یا روزے رکھنا ہے، یا قربانی کرنا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ عمرے پہ جانا. تو مطلب یہ سارے وہ کام ہیں جو کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 6 کو دیکھیے. 27 رجب کو خصوصی روزہ رکھنا مسنون نہیں ہے. اللہم بارک. اگین 100% جو ہے صحیح جواب موصول ہوا. الحمدللہ آپ سب یہ بات جانتے ہیں. سوال نمبر 7 کو دیکھیے. اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی صدقہ و خیرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو 98% ساتھی یہ بات جانتے ہیں اور 2% کہتے ہیں کہ کچھ گنجائش ہے. تو جناب
कोई गुंजाइश नहीं है। सवाल नंबर 8 को देखिए, कुरान और सुन्नत सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ताबईन और तबा ताबईन के ज़माने में कुंडों का एहतमाम कभी नहीं किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी 100% साथी जानते हैं कि ये अमल जो है वो हमें सुन्नत से नहीं मिलता, ना आप सल्लल्लाहु के बाद सहाबा ने किया, ना उनके बाद ताबईन ने किया और ना फिर उनके बाद तबा ताबईन ने किया। तो जब इन सब ने नहीं किया तो इंशाल्लाह हमने भी नहीं करना। जी, अब हम बढ़ते हैं अपने क्विज 2 की तरफ। तैयार हैं आप सब? चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी स्क्रीन्स पर देखिए पहला सवाल। कोई भी ऐसा काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ही किया और ना ही उसका हुक्म दिया, उसे दीन का हिस्सा समझते हुए अदा करना और उस पर अजर सवाब की तवक्को रखना डैश है। नंबर 1 सुन्नत है, नंबर 2 मुस्तहिब है या फिर बिद्दत है। अगला सवाल देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक हर नई बात बिद्दत है और हर बिद्दत गुमराही है और हर गुमराही ऑप्शन 1 आग में ले जाने वाली है, गफलत का सबूत है या ऑप्शन 3 जन्नत में दाखिले का सबब है। आगे देखिए, मस्जिद अक्सा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 मशरूबात लाए गए, शराब, डैश और शहद के बर्तन लाए गए। आपने डैश पसंद फरमाया, तो कौन सा मशरूब था जो आपने पसंद फरमाया? ऑप्शंस हैं पानी, नबीज या फिर दूध। अगला सवाल देखिए, वाक़या मेराज का ज़हूर पजीर होना डैश है मगर उसके रोनुमा होने की तारीख डैश है। मशकूक है, मुकर्रर है या फिर हकीकत के बारे में कई आरा मिलती हैं या फिर हकीकत है 27 रजब है। अगला सवाल देखिए, मेराज अरबी में डैश को कहते हैं। ऑप्शंस हैं पसंदीदगी, तेज रफ्तारी या फिर सीढ़ी। अगला सवाल देखिए, मेराज के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर डैश नमाजें फर्ज की गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तखफीफ की दरख्वास्त फरमाई जिस पर अल्लाह ताला ने कमी करके 5 नमाजें कर दी। ऑप्शंस हैं 50, 25 या फिर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेराज के मौके पर मेरा गुजर ऐसे लोगों के पास से हुआ जिनके नाखून पीतल के थे, वो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाया करते थे और उनकी डैश करते थे। जी, कौन सा फेल करते थे? चुगली करते थे, गिबत करते थे या बेइज्जती करते थे? आखिरी सवाल देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेराज की रात कुछ लोगों को देखा कि उनके मुंह आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। बताया गया कि ये आपकी उम्मत के डैश हैं जो लोगों डैश हालांकि वो किताब भी पढ़ते हैं बस वो समझते नहीं। ऑप्शंस हैं हाकिम के दरमियान फूट डलवाते, काजी के दरमियान गलत फैसले कराते, खतीब भलाइयों का हुक्म देते और खुद उन पर अमल नहीं करते। तो यहाँ पर जो है हमारा क्विज 2 भी कंप्लीट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी से जो है वो अपना इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए जब तक सब अटेम्प्ट कर रहे हैं तब तक हम एक सवाल ये ले लेते हैं कि आप में से किसी ने जो है ये ई पैम्फलेट या जो लिंक था किसी और साथी के साथ भी शेयर किया अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में? और अगर कोई फीडबैक आया, फायजा मलिक आप बताइए क्या फीडबैक आया? जी, मैंने अपनी कज़न के साथ शेयर किया, उसने अपनी क्लास को, उसकी कुरान क्लास लेती है ऑनलाइन, उन सब स्टूडेंट्स अच्छा। को ये रीड आउट करके सुनाया। माशाल्लाह, कितनी डिटेल के साथ पूरा मेराज का वाकया बताया गया है ना। हो सकता जी। है हम में से पहले किसी ने ना इतनी डिटेल में पढ़ा हो या सुना हो, तो बहुत अच्छा है कि आप इसको एक दफ़ा खुद पढ़ें और अगर घर में बच्चे मौजूद हैं तो उनके साथ मिलके इसको पढ़ें। अलमास कुछ शेयर करना चाहेंगी? जी अलमास। जी, मैंने भी शेयर किया, हमारे मामा, खाला उनको सब क्योंकि उधर हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे फातिहा करती, पूरियाँ सब बनाती, तो ये किताब
भेजे उनके लिए। तो मेरे मामा पूछे इसका क्विज जो है हमको भेज सकती है क्या, हम भी अटेंड करते हैं करके पूछ रहे। वो सभी पढ़ अच्छा, के सब वो सब माशाल्लाह। इंतजार करते रहते हैं क्विज का। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ अल्लाह हाँ मदद चलें, अल्लाह ताला आसानियाँ करें। अब हम बढ़ते हैं अपने रिजल्ट्स की तरफ, देखते हैं। जी, स्क्रीन्स पे देखिए। पहला सवाल ये था कि कोई भी ऐसा काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना ही कोई भी ऐसा काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ही किया और ना ही उसका हुक्म दिया, उसे दीन का हिस्सा समझते हुए अदा करना और उस पर अजर सवाब की तवक्को रखना बिद्दत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये बात जानते हैं। अगर आप देखें ये सारे जो आमाल हैं, यानी कि नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, मतलब देखने में तो ये सारे अमल जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन ये सुन्नत से साबित नहीं कि आप इन औकात में, इन दिनों में, इस महीने में ये काम किया करते थे। तो जो चीज़ हमें ना मिले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, उसको हमें नहीं करना, चाहे वो कितना ही खूबसूरत अमल क्यों ना लगे। क्योंकि हमने देखा कि असल दीन क्या है? वो है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाया, ठीक है? और फिर जैसे हमने आज की क्लास में भी देखा था कि अल्लाह के लिए हमारे आमाल खालिस हों, यानी हम जो अमल करें वो अल्लाह के लिए खालिस हो, अल्लाह के लिए हो। तो फिर कैसे हो, वो अमल कैसा हो? तो उस अमल का जो तरीका है वो हमें सुन्नत से देखना है, ठीक है? जब अल्लाह के लिए किया गया होगा, सुन्नत के मुताबिक किया गया होगा, तो फिर ये 2 शर्तें ज़रूरी हैं, फिर वो अमल जो है वो अल्लाह के यहाँ कबूल है इंशाअल्लाह, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हर नई बात बिद्दत है और हर बिद्दत गुमराही है और हर गुमराही आग में ले जाने वाली है, ठीक है? तो ये बात अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं। अच्छा, मस्जिद अक्सा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शराब, दूध और शहद के बर्तन लाए गए, आपने दूध पसंद फरमाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 96% साथी जो हैं वो ये बात जानते थे, सिर्फ 4% साथियों ने नबीज़ सेलेक्ट किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये तीनों मशरूब पेश किए गए थे तो आपने दूध का प्याला उठाया था, ठीक है? आगे देखते हैं, वाक़या मेराज का ज़हूर पज़ीर होना हकीकत है, ठीक है? इट टुक प्लेस, मगर उसके रूनमा होने की तारीख के बारे में कई आरा मिलती हैं, ठीक है? अब ये वाहिद सवाल है जिसमें मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कन्फ्यूजन है। सिर्फ 77% साथियों ने सही जवाब दिया था। 16% कहते हैं कि जी हकीकत है, हुआ था ये वाक़या, लेकिन ये 27 रजब को हुआ था। कुछ कहते हैं कि जी मशकूक है और इसकी जो तारीख है मुकर्रर है। तो अगर मशकूक है तो फिर मुकर्रर है, तो कॉन्फ्लिक्ट ही है इस जवाब के अंदर। तो बिल्कुल ये कि वाक़या मेराज जो था वो एक हकीकत है और इसकी जो तारीख है उसके बारे में हमें कई आरा मिलती हैं। ये कहना कि 27 रजब को हुआ, ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है? इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं कि मेराज अरबी में सीढ़ी को कहते हैं। 77% साथियों ने सही जवाब दिया, बाकी ने कहा तेज रफ्तारी। तो जनाब मेराज जो है अरबी में सीढ़ी को कहते हैं। अच्छा, मेराज के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर 50 नमाजें फ़र्ज़ की गई थीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तख़फ़ीफ़ दरख्वास्त फ़रमाई, जिस पर अल्लाह ताला ने कमी करके 5 नमाजें कर दी। तो 98% साथी जो हैं उन्होंने सही जवाब दिया और बाकी 2% कहते हैं कि 25 नमाजें जो थीं वो फ़र्ज़ की गई थीं। तो जनाब वो 50 थीं और तख़फ़ीफ़ करके 5 कर दी गईं। तो अब 5 नमाजें हैं, तो हमने क्या करना है? हमने क्या करना है कि इन 5 नमाज़ों की जो है वो हिफ़ाज़त करनी है और हिफ़ाज़त में जो चीज़ें और जो एलिमेंट्स आते हैं उनको देखना है। और इसके लिए अगर आप चाहें तो बड़ा अच्छा टाइम है कि आप रमज़ान से पहले अलहुदा कराची फ़ेसबुक पेज पर जो हय अलस्सलाह के सारे लेक्चर्स पढ़ें, उनको आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है वो सुनना शुरू करें इंशाअल्लाह। अगला सवाल देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज के मौके पर मेरा गुज़र ऐसे लोगों के पास से हुआ जिनके नाख़ून पीतल के थे। वो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाया करते थे और उनकी गीबत किया करते थे। आप देखें हम कितने आराम से गीबत कर जाते हैं ना,
اور سزا دیکھیے کہ کتنی یعنی کہ خطرناک قسم کی سزا ہے. تو 91% ساتھی جو ہیں انہوں نے صحیح انتخاب کیا، باقی 9% نے کہا کہ وہ چگلی کرتے تھے. تو نہیں، ان کا جو عمل تھا وہ غیبت تھا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ سزا ان کو مل رہی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے بچائے. آخری سوال دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. بتایا گیا کہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے اور خود ان پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں بس وہ سمجھتے نہیں. تو یہاں پہ 96% ساتھی جو ہیں انہوں نے صحیح انتخاب کیا تھا. تو یہاں ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ بے عمل خطبہ کا کتنا عبرتناک انجام ہوگا. ہم بھی یہی کرتے ہیں نا، بہت دفعہ اچھی اچھی باتیں دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں لیکن خود اس پر کوئی عمل نہیں کرتے. تو اب ہم نے اپنے لیے کچھ لرننگ پوائنٹس یہاں سے یہ لینے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے جو ہے کثرت سے ذکر الہی کرنا ہے. ہم نے دوسروں کی غیبت سے بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو کٹ آف کرنے، ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کا پارٹ نہ ہوں. اور یہ کہ جو بات ہم دوسروں کو کہیں بتائیں اس پر ہم نے انشاءاللہ خود بھی عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہیں تک رکھتے ہیں. آج کافی ٹائم آپ کا اوپر چلا گیا. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ٹیوزڈے ملاقات ہوگی 4 سے 5 پاکستان ٹائم. اپنا خوب خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.